باب نمبر 5 رے آف ہوپ۔ شطرنج کی بساط پر بادشاہ قلعہ بند رہتا ہے، جنگ وزیر لڑتا ہے، بادشاہ کی ساری امیدیں وزیر سے وابستہ یوں ہی ہیں۔ وزیر اپنے مہروں کو تحفظ دیتا ہے، دوسرے کے مہروں کو شکار کرتا ہے، کھیل آگے بڑھتا ہے، قلعوں میں شگاف پڑتا ہے۔ وزیر اگلے محاذ پر لڑتے لڑتے کام آ جاتا ہے، لیکن بازی ختم نہیں ہوتی۔ بادشاہ قلعے سے نکلتا ہے، پیادوں پر بھروسہ کرتا ہے، پیادے حوصلہ پاتے ہیں، راہ کی رکاوٹ ہٹاتے ہیں، آگے بڑھتے بڑھتے کچھ دیر میں وزیر بن جاتے ہیں۔ مبشر علی زیدی۔ کیا تم نے مجھے یہاں شادی کرنے کے لیے بلایا ہے؟ ایان نے مسکرا کر شانے اچکا دیے۔ یان، وہ تنبیہی انداز میں چیخا۔ وہ اسے ایسے ہی دیکھتا رہا۔ اینیو اندوے، نہیں بالکل نہیں۔ وہ کورین غصے سے لال ہونے لگا۔ جو سیو ہونگ، پلیز بھائی، اس نے ہنسی دباتے ہوئے کہا۔ یان تم پاگل ہو، وہ لڑکی مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی، تو تم کیوں فورس کر رہے ہو؟ کورین سہ حرفی نام بہت شوق سے بولتے ہیں، اس لیے وہ ایان کو یان کہہ دیا کرتے تھے، اور ایان کو کورین نام یان ہی بن گیا تھا۔ میں کسی کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کر رہا ہوں، صرف تم سے اپنی بہن کا رشتہ مانگ رہا ہوں، جبکہ اسے منانا اس کے والد کا کام ہے۔ اب اس نے نرمی پر سنجیدگی سے کہا، اور تمہاری سو کالڈ بہن، اس کا کیا کہنا ہے؟ وہ چاکلیٹی کلر کے بالوں والا کورین چلا ہی اٹھا، کیونکہ ایان جس پر پرسکون انداز میں بیٹھا ہوا تھا سب کہہ رہا تھا، اسے اس کے پاگل ہو جانے کا گمان ہوا تھا۔ فلیٹ کا دروازہ کھول کر چنگ یانگ اندر داخل ہوا۔ وہ گرے کلر کے بالوں والا اسمارٹ سا کورین تھا، عمر لگ بھگ 27-28 سال کی تھی۔ میں نے اس کے ابو سے بات تو کر لی ہے، لیکن میں صرف تمہاری رضامندی سننا چاہتا ہوں، اور رشتے کروانے والی ماسی، تم ایک منٹ رکو، میں بات کرتا ہوں۔ چن ینگ باہر گیا تھا، یہ دیکھنے کہ پاکستانی غیر ملکیوں کو کیسے ٹریٹ کرتے ہیں۔ وہ کچھ دیر باہر گزار کر واپس آ گیا، کیونکہ وہ تو لوگوں کے ٹک ٹکی باندھ کر دیکھنے سے ہی پزل ہو گیا، اور کالج جاتی لڑکیاں ایسے دیکھ رہی تھی جیسے ایلین زمین پر اتر آیا ہو۔ وہ جلد ہی واپس آ گیا کہ شاید پاکستان میں ہر کسی کو ایسے ہی گھورا جاتا ہے۔ واپسی پر بھی آگے وہی مسئلہ زیر بحث تھا جو جاتے ہوئے تھا۔ دیکھو چنگو دوست، چن ینگ اب مارک کے پاس آ کر بیٹھ گیا، تمہاری کوئی گرل فرینڈ نہیں ہے، اور نہ بننے کا دور دور تک چانس ہے، نہ کسی لڑکی سے وعدے وعید کیے ہوئے ہیں، پھر مریم سے شادی کرنے میں کیا برائی ہے؟ میں نے کب کہا کہ مریم سے شادی کرنا برائی ہے؟ میں بس چاہتا ہوں تم لوگ اسے فورس مت کرو میرے ساتھ شادی کرنے کے لیے۔ ایک غیر ملکی اجنبی سے کیسے کوئی شادی کر لیتا ہے؟ مارک نے چن ینگ کی بات سننے کے بعد کہا۔ انڈائریکٹلی تم شادی کے لیے راضی ہو، مبارک ہو کم جن۔ ایان خوشی سے اٹھتے ہوئے بولا، دیکھو تم دونوں غلط کر رہے ہو یار، میرے والدین نہیں ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم لوگ میرے لیے دوسرے ممالک میں رشتے تلاش کرنے لگ جاؤ۔ مل جائے گی مجھے بھی کوئی کورین مسلم، لیکن مریم پاکستانی ہے اور میں کورین، ہم ایک دوسرے کی زبان تک نہیں جانتے، اور تم چلے ہو شادی کروانے، ہم نے ایک دوسرے کو دیکھا تک نہیں، اتنی افراتفری میں شادی کیوں یان؟ ماں کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ ان دونوں کو کیسے سمجھائے، اور بیٹھے بٹھایا ان کو کون سی بلا چمٹ گئی ہے جو ایسی باتیں کر رہا ہے۔ شادی کر لو، پھر شکل بھی دیکھتے رہنا چنگو۔ چن ینگ کے ہاتھ میں کچوڑی تھی اور اسے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیسے کھائے۔ میں چاہتا ہوں تم اس سے نکاح کر لو اور اسے کوریا لے جاؤ، وہ سائنٹسٹ بن رہی تھی اور کسی وجہ سے اس کی پڑھائی چھوڑ دی ہے، تم اسے آگے پڑھاؤ۔ یو آر جسٹ میکنگ اے شٹ ڈیل یین۔ ایان کی بات کاٹ کر وہ غصے سے بولا تو کمجن بہت زور کا ہنسا۔ فائنلی مجھے پوائنٹ مل گیا، ختم۔ کیپٹن مارک کو بھی غصہ آتا ہے، اور وہ بھی شادی کے نام پر، اس نے ہنستے ہوئے ان سے کہا۔ مارک اسے گھور کر رہ گیا اور خود کو پرسکون کرنے کے لیے وہ کمرے کی کھڑکی کھول کر کھڑا ہو گیا۔ تازہ ہوا میں گہرے سانس لینے کے بعد وہ ان کی طرف پلٹا۔ ایان اور چن ینگ میں خاموش نظروں کا تبادلہ ہوا، دونوں بھاگنے کے لیے بھی پوری طرح سے تیار تھے۔ اوکے، میں شادی کے لیے تیار ہوں، اس کے بعد کچھ بھی غلط ہوتا ہے تو تم ذمہ دار ہوگے یان؟ وہ اپنے بالوں میں بے چینی سے ہاتھ مارتے ہوئے سنجیدگی سے بولا۔ وہ حیرانگی سے اٹھا، چنچا، سچ میں؟ اتنے ٹف ٹائم میں تو مذاق کرنے سے رہا، سچ ہی کہہ رہا ہوں۔ مارک نے نظر اٹھے پن سے کہا۔ ایان اور کم جن ینگ اس تک آئے اور زور سے گلے ملے۔ شکریہ مارک، بہت شکریہ۔ ایان نے خلوص سے دل سے اس کا شکریہ ادا کیا، اور اسے یقین تھا کہ مارک انکار نہیں کرے گا۔ ایان جمعے کو ہی سوات سے واپس آ گیا تھا۔ انایا کو کہا تھا کہ ضروری کام ہے، اور وہ جنرل عاصم کی موجودگی میں سوات نہیں گھوم سکتا تھا۔ اس نے سید اکرام حسین سے وعدہ بھی کیا ہوا تھا جو وہ بھولا نہیں تھا، اور اسے اس وقت پر اعتماد بندہ مارک ہی ملا تھا جو پوری طرح سے سنگل تھا۔ وہ 30 برس کا تھا لیکن لگتا 20 برس کا تھا، اسی وجہ سے وہ دونوں اسے بیبی فیس کہتے تھے۔
اس وقت بھی وہ بحث کر رہے تھے کیونکہ کل ان تینوں نے واپس جانا تھا، اس لیے ایان سارے انتظامات پہلے ہی کر کے بیٹھا ہوا تھا۔ اسے صرف ماں کی رضامندی کا انتظار تھا۔ وہ اپنے پاکستانی دوستوں کو بھی کہہ دیتا تو وہ مان لیتے، لیکن وہ نہیں چاہتا تھا کہ کسی بھی دوست کی فیملی مریم کو طلاق یافتہ ہونے کا تانا دے، اس لیے اس نے ماں کے بارے میں سوچا اور اس کی منت بھی کی، کیونکہ کورین عموماً اس بات کی فکر نہیں کرتے کہ ان کے پارٹنر نے پہلے کتنی شادیاں کی ہوئی ہیں۔ اکرم حسین سے پہلے ہی بات کر رکھی تھی، اس لیے مولوی صاحب اور گواہان کو ساتھ لے کر ان کے گھر چلا گیا، دونوں کا نکاح کروایا۔ جو چند ایک مہمان آئے ہوئے تھے وہ بھی چلے گئے تھے، لیکن وہ تینوں ابھی بھی اکرم حسین کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ احمد سے ایمرجنسی کا کہہ کر اس نے مریم کے کوریا جانے کے انتظامات کروائے تھے، جو اس نے اتوار کی رات تک مکمل ہو جانے کا کہا تھا۔ فی الحال وہ مریم کے گھر تھا اور مریم کو اس نے ہی منایا تھا، صرف یہ کہہ کر کہ وہ اس کے والدین کو بحفاظت جگہ منتقل کر دے گا اور ان کا خیال رکھے گا۔ مریم صرف اپنے والدین کی حفاظت ہی چاہتی تھی، اس لیے ایان نے جس سے کہا اس نے شادی کر لی، لیکن وہ ایک کورین ہے، یہ اسے نکاح کے بعد پتہ چلا، جس کی وجہ سے وہ اب کسی سے بات نہیں کر رہی تھی۔ اکرم حسین کو جائیداد کے کاغذات میں مسئلہ آ رہا تھا اور ایان اس وقت وہ حل کر رہا تھا۔ یہاں رہنا مشکل ہے امام صاحب، میں آپ کو پاکستان میں شفٹ کر دیتا ہوں، یہاں پر سب چیزوں کو میں دیکھ لوں گا۔ وہ ڈاکومنٹس کی فائل کو غور سے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، ان کی جائیداد بہت زیادہ نہیں تھی، ایک 10 مرلے کا پلاٹ تھا جو مریم کے نام تھا، اور ایک وہ گھر جس میں وہ رہتے تھے، اور ایک دکان جو انہوں نے کرائے پر دے رکھی تھی، اور دکان کا کرایہ اتنا تھا کہ وہ 3 لوگ بہت آسانی سے گزر بسر کرتے تھے۔ ایان کو اب ان کی فکر تھی کیونکہ وہ سب کو جان چکا تھا، اس لیے مریم سے کیے وعدے کو نبھانا تھا۔ مریم کے چلے جانے کے بعد ان لوگوں کو وہاں خطرہ تھا، میرا بھی یہ خیال ہے۔ اکرم حسین کو سوچ کر بولے، آپ چاہیں تو میرے ساتھ کوریا چل کر رہ سکتے ہیں، میں کاغذات کا انتظام کر لوں گا، مارک نے صاف انگریزی میں کہا کیونکہ وہ لوگ انگریزی میں ہی بات کر رہے تھے۔ مارک کے کہنے پر ایان اور کمجن نے بے ساختہ چہرے پر امڑ آنے والی مسکراہٹ روکی۔ بہت شکریہ بیٹا، آپ میری بیٹی کو تحفظ دے رہے ہیں، میرے لیے یہی بہت ہے۔ اکرم حسین نے انکار کیا، آپ چاہے تو گھر بیچ دیتا ہوں، چاہے تو کرائے پہ دے دیتا ہوں۔ ایان خاصا سنجیدہ بیٹھا ہوا تھا، انسان کو سوچ سمجھ کر ہی فیصلہ کرنا چاہیے، چاہے کتنا ہی وقت کیوں نہ صرف ہو۔ انکل اگر آپ نے گھر بیچنا ہے تو میں خرید لیتا ہوں، چن ینگ نے کہا تو اکرم حسین نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ عام طور پر پاکستان کے لوگ یہاں سے بھاگتے ہیں اور میرا نہیں خیال کہ کوریا جیسے ملک کا باشندہ یہاں رہ سکتا ہے۔ ویسے کمجن اچھا گاہک ہے امام صاحب، ساؤتھ کوریا کے سابقہ صدر کا بیٹا ہے، آپ کافی فائدے میں رہیں گے، ایان نے ہنستے ہوئے کہا۔ کسی صدر کی اولاد کے لیے گھر بہت چھوٹا نہیں؟ امام صاحب نے پوچھا۔ بات صحیح تھی، اس لیے چن ینگ کچھ نہیں بولا۔ میں یہ گھر کرائے پر دے دیتا ہوں، میرا ایک کزن آج کل رینٹ پر گھر ڈھونڈ رہا ہے، آپ چاہیں تو وہ آ کر رہ لے گا، دیکھا بھلا ہے بھائیوں کی طرح ہے۔ ایمان کے دیور کو گھر چاہیے تھا، ایان نے چند دن پہلے کسی کو بات کرتے سنا تھا، کہیں کزنز میں اتنی محبت ہے اور کہیں سگے بھائی ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بنے ہوئے ہیں، یہ بھی دنیا کے رنگ ہے۔ اکرم حسین تعصب سے بولے، انکل اللہ پر بھروسہ رکھیں، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں مریم کا پورا خیال رکھوں گا، آپ اس کی طرف سے بے فکر رہیں، لیکن جلد یہ ایریا چھوڑ دیں۔ مارک نے دبات ہونے کا حق ادا کیا۔ ایان کی آنکھوں میں مارک کے لیے عزت صاف نظر آ رہی تھی، لیکن چن ینگ ہنسی روکنے کے چکر میں سرخ پڑ رہا تھا۔ ہر چیز کا مالک اللہ ہے، جو چیز اس نے دی اس کے سپرد، اللہ میری بچی کے نصیب اچھے کرے، آمین، ایان نے مسکرا کر کہا۔ مجھے اپنا شہر چھوڑ کر جانے کا دکھ ہے، میری ساری زندگی ادھر گزری ہے، میں بڑھاپا بھی ادھر گزار کر مرنا چاہتا ہوں، زندگی موت کا مالک تو اللہ ہے، جانتا ہوں یہ فیصلہ مشکل ہوگا، لیکن پلیز مریم کے لیے آپ کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا، وہ کبھی وہاں سکون سے نہیں رہ سکے گی جب تک میں اسے اس بات کا یقین نہ دلا دوں کہ آپ دونوں یہاں میری حفاظت میں ہیں۔ باہر کھڑی مریم کا دل آج ایان کے لیے صاف ہو گیا تھا، وہ ان سے مخلص تھا اور یہ گواہی اس کے دل نے دی تھی، لیکن بہرحال وہ ایان سے ناراض تھی۔ تم بہت سمجھدار ہو ایان، لیکن موت برحق ہے، میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن ہمیں خود کو جان بوجھ کر ہلاکت میں نہیں ڈالنا چاہیے، آپ کو فیصلہ لینا ہی ہوگا۔ اچھا کچھ سوچتا ہوں، اکرم حسین نے نپے تلے انداز میں جواب دیا، آپ کے پاس کل تک کا ٹائم ہے، آپ اپنا ضروری سامان پیک کر لیں، میں لڑکے بھیجوں گا، ایان نے اٹھتے ہوئے کہا، مطلب صاف تھا کہ وہ مزید کچھ نہیں سنے گا۔ ایان کی دیکھا دیکھی وہ دونوں بھی اٹھ گئے۔ اپنی سیٹ بیلٹ باندھ کر نور الفجر ریلیکس ہو کر بیٹھی ہی تھی کہ کوئی اس کے ساتھ دھپ سے آ کر گرا تھا۔ ایڈیٹ، وہ بڑبڑائی اور غصے سے دوسری طرف دیکھا، وہاں کوئی 19-20 سال کا دبلا پتلا اور لمبا لڑکا بیٹھا اپنی سانسیں بحال کر رہا تھا، شاید اس کا بھی نور کی طرح کسی جہاز میں بیٹھنے کا پہلا ایکسپیرینس تھا۔ ہیلو سسٹر، یہ قطر ایئر لائنز والے بھی کوئی اچھی سروس نہیں دے رہے، ان کا جہاز بھی کھچا کھچ بھرا ہوا ہے، اف کیا 5 اسٹار جہاز بک کروایا تھا اور کہاں دھکے کھا رہا ہوں۔ نور الفجر نے حیرت سے اسے دیکھا، وہ دنیا کی بیسٹ ایئر لائن کی بے عزتی کر رہا تھا۔ کہاں سے ہو؟ اس نے خاصے روکھے انداز میں پوچھا، کیونکہ وہ اجنبیوں سے پہلی ملاقات میں روڈلی بات کرتی تھی۔
جی میں کراچی سے ہوں، میرا دوست بھی وہیں سے ہے، بس وہ باہر رش میں پھنسا ہوا ہے۔ قطر جا رہے ہو؟ ارے نہیں، ہم دونوں کوریا جا رہے ہیں، بڑی یونیورسٹی میں پڑھنے۔ کس یونیورسٹی میں؟ اس نے متجسس ہو کر پوچھا۔ سویل نیشنل یونیورسٹی، میں بھی وہیں جا رہی ہوں، اس نے خوشگوار حیرت سے کہا۔ میں نے سنا تھا کہ آج ہمارے ساتھ کوئی ڈاکٹر بھی جنوب کوریا جائے گا، تو کیا وہ آپ ہیں؟ ہاں میں ہی ہوں۔ آپ کو وہاں کسی بھی مدد کی ضرورت ہوئی تو ہمیں بتائیے گا، آپ کی مدد کو حاضر ہوں گے۔ اس لڑکی نے بہت مخلص مشورہ دیا۔ یونیورسٹی میں پہلی مرتبہ جا رہے ہو؟ اس نے باریک نگاہوں سے اسے دیکھتے پوچھا۔ جی، میرا نمبر رکھ لینا، ضرورت پڑ سکتی ہے، اس ٹین ایجر کو دیکھتے ہوئے اس نے کافی شرارتی انداز میں کہا، جس نے اصل دنیا تو دیکھی ہی نہیں تھی۔ آپ گلگت کی لگ رہی ہیں، اس لیے مجھے لگتا ہے ہم آپ کو اچھی کمپنی دیں گے۔ کیا پورے جہاز میں یہی جگہ ملی تھی؟ وہ اس سے شرمندہ کرنا چاہ رہی تھی، کیونکہ 3 اسکوائر میں بنی کرسیوں پر ظاہر ہے کسی نہ کسی کو بیٹھنا تھا، اور وہ سیٹ پاکستانیوں کی ہی ہوں گی اسے اندازہ نہیں تھا۔ اس نے مسکرا کر یہ بتانے کے بجائے اس کا سیٹ نمبر ہی یہی ہے، وہ اسے تنگ کرنے کے لیے بولا۔ ارے پورے جہاز میں صرف آپ ہی پیاری لگی ہیں، عمر میں بھی تو بہت بڑی ہوں، وہ حیرت سے کہہ رہی تھی۔ میں آپ کے ساتھ فلرٹ تو نہیں کر رہا؟ وہ فوراً برا منا گیا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ میرا نام سکلین ہے اور میرے دوست کا نام عقیل ہے۔ تم لوگ لے عقیل آ گیا، وہ ایک دوسرے لڑکی کی طرف اشارہ کر کے بولا جو پسینے میں شرابور تھا۔ پاکستان سے ساؤتھ کوریا کی فلائٹ لمبی اور کنیکٹنگ تھی اور اسے وہ ان دونوں کے ساتھ سفر کر کے گزارنی تھی۔ اب وہ کیا باتیں کرتی تھی چھوٹے بچوں سے۔ ہیلو سسٹر، پھولے ہوئے سان سے اس نے بھی نور کو سسٹر کہا۔ ہیلو، پانی؟ نور نے بے اختیار اس کے سامنے اپنی واٹر بوٹل کر دی، جسے اس نے واقعی بہن کا مال سمجھ کر پی لیا۔ وہ چاہتی تھی کہ جہاز چلنے سے پہلے ہی وہ جگہ چینج کر لے، کیونکہ ان لوگوں نے یقیناً اس کا دماغ خراب کرنا تھا، لیکن وہ جگہ تبدیل نہ کر سکی، کیونکہ سیٹ بیلٹ پہننے کے بعد ان لمبے لڑکوں نے راستہ بلاک کر لیا تھا، اور کافی سیٹیں خالی ہونے کے باوجود بھی وہ اپنی جگہ سے نہیں اٹھ سکی۔ اس کا ایکروفوبیا بھی جاگ گیا تھا اور اس نے ایک نظر بھی کھڑکی سے باہر نہیں دیکھا۔ اپنے ہیڈ فونز نکالے اور کانوں پر چڑھائے، فون سے کے پاپ کا البم نکالا اور اس کے کانوں میں ایکسو کا گانا بلیک پرل گونجنے لگا۔ والیوم بڑھا لیا، اتنا کہ ایئر ہوسٹس کیا اعلان کری ہے وہ بھی نہیں سن سکی۔ جہاز نے جھٹکا کھایا اور چل پڑا۔ ساری مشکلات سے اکیلے مقابلہ کرنے والی نور نے خود کو موت کے قریب تصور کیا۔ اس نے بے اختیار ساتھ بیٹھے لڑکے کا بازو پکڑ لیا جو خود بھی گھبرایا ہوا تھا۔ ڈرو مت، میں تم لوگوں کے ساتھ ہوں۔ تھوک نکلتے ہوئے اس نے سکلین سے کہا۔ وہ خود تو بالکل نہیں ڈر رہی تھی، کانوں سے ہیڈ فونز واپس اتار لیے۔ اللہ جی، مجھے کیا پتا تھا علم حاصل کرنے کے لیے چین جانا اتنا مشکل ہے۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی سیدھی ہو کر بیٹھی تھی۔ دل کی رفتار کچھ نارمل ہونا شروع ہوئی تو اس نے خود کو آیت الکرسی پڑھتے پایا۔ آیت الکرسی سے اور کچھ نہیں، لیکن اسے یقین تھا کہ اللہ جہاز میں موت نہیں دیں گے۔ سکلین اور عقیل بھی اس کی طرح کی حالت میں تھے۔ جہاز اب اڑان بھر چکا تھا اور اس نے خود کو نارمل کر لیا۔ قطر ایئر لائنز میں اس نے سارا راستہ گانے سنتے ہوئے، سکلین اور عقیل سے باتیں کرتے ہوئے اور آن لائن عمر اور اینی سے معافی مانگتے ہوئے گزارا تھا کہ اگر جہاز کریش ہو جائے تو۔ کنیکٹنگ فلائٹ سے آ رہے تھے، اسی لیے لمبی فلائٹ کے بعد انہوں نے قطر ایئرپورٹ پر 12 گھنٹے رکنا تھا اور نور الفجر کے لیے خاصا صبر آزما وقت ہونے والا تھا۔ اس نے پہلے تو گھر فون کر کے قطر پہنچ جانے کی اطلاع دی اور پھر سونے کے لیے کوئی بینچ ڈھونڈنے لگی، کیونکہ وہاں لینڈنگ کے بعد وہ پہلے 2 گھنٹوں میں ہی سارا ایئرپورٹ اندر سے گھوم چکی تھی، اور حلفیہ کہہ سکتی تھی کہ پاکستانی ایئرپورٹ اور قطر کے ایئرپورٹ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ گو کہ وہ ایئرپورٹ اس قدر پیارا تھا کہ کوئی بھی اسے ایک مرتبہ دیکھنے کے بعد دوبارہ دیکھنا چاہے گا، لیکن نور الفجر کا دل ایک مرتبہ دیکھنے سے ہی بھر گیا تھا۔ وہ اپنی کمپنی خود انجوائے کرنے والی لڑکی تھی، اس لیے اسے اکیلے گھومتے ہوئے ذرا سا بھی دقت نہیں ہوئی۔ بینچ ڈھونڈتے ہوئے وہ گزرنے والے ہر بندے کو دیکھ رہی تھی کہ کون کس ملک یا سرزمین سے ہوگا، اور نظریں نیچی رکھنے والا کام اس نے بات پر رکھا ہوا تھا۔ آخرکار اسے بینچ نظر آ ہی گیا جو کافی کونے پر تھا، اور وہاں ایک لڑکی بیٹھی ہوئی کتاب پڑھ رہی تھی جو کہ مسلمان لگ رہی تھی۔ وہ وہاں بیٹھ کر مختلف ممالک سے آنے والے سیاحوں اور مسافروں کو آسانی سے دیکھ سکتی تھی۔ ہیلو، کیا میں ادھر بیٹھ سکتی ہوں؟ اس نے قدرے دھیمے لہجے میں پوچھا، کیونکہ ساتھ ہی وہ بینچز پر کوئی سو رہا تھا۔ اس لڑکی نے مسکرا کر اسبات میں سر ہلایا۔ نور نے اس کی کتاب پر غور کیا تو وہ قرآن پاک پڑھ رہی تھی۔ اس کا بھی دل کیا کہ وہ اپنے بیگ سے قرآن پاک نکالے اور بیٹھ کر پڑھے، لیکن وضو نہیں تھا، اس لیے اسی کے قریب ہو کر بیٹھ گئی۔ آپ تھوڑی اونچی آواز میں تلاوت کریں گی؟ میں سننا چاہتی ہوں۔ وہ اب ان بینچز پر نہیں سو سکتی تھی کیونکہ قریبی بینچز پر لڑکے سو رہے تھے۔ ضرور، ہم لوگ
پریئر ہال میں چلتے ہیں۔ اس لڑکی نے شائستگی سے کہا، قطر ایئرپورٹ میں مسافروں کے لیے کافی سہولیات ہیں، جن میں سونے کی جگہ سے لے کر نماز ادا کرنے کے لیے الگ سے ہال بنے ہوئے ہیں، سگریٹ پینے والوں کے لیے بھی الگ دنیا ہے۔ نور اس لڑکی کے ساتھ چلتی ایک کشادہ پریئر ہال میں آ گئی۔ کوئی اتنی آسانی سے نہیں پہنچا جاتا، اسے اندازہ ہوا تھا۔ وہ لڑکی سورہ مریم کی تلاوت کر رہی تھی اور نور کو سارے سفر میں گانے سننے کے بعد اب احساس ہو رہا تھا کہ اگر وہ قرآن سنتی آتی تو اسے موت سے ڈر نہ لگتا۔ اس لڑکی کے قرآن پاک سنانے کا یہ اثر ہوا کہ نور نے سوچ لیا کہ قطر سے کوریا والی فلائٹ کے دوران گانے نہیں سننے، گو کہ یہ بہت لمبا راستہ تھا، کیونکہ اب وہ جہاز دوبارہ پاکستان سے ہوتا ہوا جنوبی کوریا کے شہر سیول میں رکنا تھا، جو یقیناً 14 سے 16 گھنٹے بنتا تھا، اور نور نے اس سفر کو کے پاپ کے گانے سننے کے بغیر گزارنا تھا۔ اس کے لیے مشکل تھا، لیکن اسے یقین تھا کہ وہ کر لے گی۔ ایسے چھوٹے موٹے چیلنجز تو وہ خود کو دیتی ہی رہتی تھی، چند گھنٹے کے پاپ کی آواز کے بغیر۔ دوبارہ ایئر لائن پر بیٹھتے ہوئے ایان کو اس لڑکی کے ساتھ جس نے اسے قرآن پاک سنایا تھا دیکھ کر دھچکا لگا، جو بڑے انہماک سے اسے کچھ سمجھا رہا تھا۔ سوات میں گزرا ایک ہفتہ نور کو واقعی نہیں بھولا تھا، کیونکہ وہ ایک یادگار تھا جو اس نے ایان کے گروپ اور عنایہ کے گھر میں انجوائے کیا تھا۔ ایان کا امیج کچھ زیادہ خراب ہوا کہ اب عنایہ کے بعد وہ اس لڑکی کو کمپنی دے رہا ہے، جیسے اس نے سوات میں نور فجر کو کمپنی دی تھی۔ ایڈیٹ، وہ بڑبڑاتی ہوئی دوبارہ جہاز میں گئی اور اب کے ثقلین اور عقیل سے بھی بات نہیں کی۔ کیا واپی؟ خاموش ہو جاؤ، تم سب لڑکے ایک سے ہوتے ہو۔ وہ سخت خفا تھی۔ نہیں، آپ کو غلط لگا، عقیل نے سادگی سے کہا۔ ہوتے تو ایک سے ہیں، لیکن ہم نے کیا کر دیا ہے؟ ثقلین نے بھی پوچھا۔ کچھ نہیں کیا، اور اب خاموش ہو جاؤ۔ کیا آپ نے اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ کسی دوسری لڑکی کو دیکھ لیا؟ عقیل سنجیدہ نہیں ہوا۔ شٹ اپ یو ایڈیٹ، میرا کوئی بوائے فرینڈ نہیں ہے، اس نے عقیل کو گھرکا۔ عموماً لڑکیاں کا ایسا ریئیکشن تبھی ہوتا ہے جب انہیں کسی لڑکے کی طرف سے دھوکہ ملتا ہے۔ کیا اول فول بک رہے ہو؟ دماغ ٹھیک ہے؟ اللہ اللہ، اپنی عمریں دیکھو اور باتیں دیکھو۔ سوری آپی، وہ کوئی لڑکا آپ کے بارے میں پوچھ رہا تھا تو ہمیں لگا آپ کا بوائے فرینڈ ہے۔ واٹ؟ کون پوچھ رہا تھا؟ پہلے آپ بتائیں کہ آپ نے ایسا کیوں کہا کہ سب لڑکے ایک سے ہوتے ہیں؟ اچھا تو کیا ابھی تم دونوں قطر ایئرپورٹ پر ان عربی لڑکیوں کو نہیں چھوڑ رہے تھے؟ یہ جدھر لڑکی دیکھتے ہو ادھر بھیگی بلی کیوں بن جاتے ہو؟ ان دونوں کو کچھ باور کروانے کا اس کا کوئی مقصد نہیں تھا، لیکن ایان کو اس لڑکی کے ساتھ دیکھ کر اسے اچھا نہیں لگا تھا، اور جلدی میں وہ اس لڑکی کا نام بھی نہیں پوچھ پائی تھی۔ وہ تو ہم اس سے عربی سیکھ رہے تھے، ثقلین منمنایا۔ اچھا، کیا سیکھا؟ حل انت المجنون؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اسے مجنون سے سمجھ آ گیا تھا کہ کوئی محبوب ٹائپ چیز ہے، پھر بھی پوچھنا ضروری سمجھا۔ آپ کا محبوب کیسا ہے؟ تو کیسا ہے تم لوگوں کا محبوب؟ استغفر اللہ، ثقلین ہنستے ہوئے عربیوں کے انداز میں کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولا۔ لیکن میرا محبوب ماشاءاللہ ہے، عقیل شرما کر بتا رہا تھا، اور نور نے تعصب سے ان ٹین ایجرز کو دیکھا جن کے اس عمر میں ہی محبوب بن گئے تھے۔ اف، ہماری ینگ جنریشن کی عشق معشوقیاں۔ اس نے تعصب سے سوچتے ہوئے مزید کوئی بات نہیں کی۔ آگے کا راستہ اس نے کتاب پڑھ کر گزارا جو اسے ثقلین نے دی تھی۔ وہ کوئی اردو ادب کی کتاب تھی جس کی مشکل اردو کی وجہ سے نور کو کتاب کا اصل مقصد سمجھ نہیں آیا۔ اس نے اپنا وعدہ نہیں توڑا کہ وہ فلائٹ کے دوران گانے نہیں سنے گی، اس لیے جہاز جب انچن ایئرپورٹ پر اترا تو سفر کی وجہ سے ساری تھکاوٹ اتر گئی اور اس نے دوبارہ سے ہیڈ فونز کانوں پر چڑھا لیے۔ ساؤتھ کوریا کی سرزمین پر اترتے ہی وہ تازہ دم ہو گئی تھی۔ ثقلین اور عقیل کے ساتھ مل کر اس نے خود کو کورین میں ویلکم کہا۔ ان دونوں کو ان کے سینئرز لینے آئے ہوئے تھے جو کہ پاکستانی ہی تھے، لیکن نور نے ایسی تکلیف کسی کو دینا مناسب نہیں سمجھا کہ اتنا خرچہ کر کے صرف اسے لینے کون آئے۔ اس نے بس سے جانا مناسب سمجھا تھا۔ ایئرپورٹ پر ہی اس نے اپنے پاس موجود پاکستانی روپے کورین وان میں تبدیل کر دیے تھے۔ باہر کہاں وہ کرنسی ایکسچینج کا آفس ڈھونڈتی رہتی۔ نانن ہنگ کے گئیدا، میں جنوبی کوریا میں ہوں۔ اپنی خوشی نہیں چھپا رہی تھی کیونکہ خوشی چھپائی نہیں جا سکتی۔ اس نے ایک مرتبہ پھر اونچی آواز سے کئی لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ ثقلین اور عقیل کو بھی خوشی تھی، لیکن اس قدر خوشی نہیں تھی۔ وہ خوشی سے چہچہاتے ہوئے چھوٹی بچی لگ رہی تھی۔ سلام دعا کے بعد وہ دونوں چلے گئے، لیکن ایئرپورٹ پر نور کا دل ہی نہیں بھر رہا تھا۔ گیدا لیو جو بی ٹی ایس گاڈ 7 ایگزو بلیک، میرا انتظار کرنا بی ٹی ایس گاڈ 7 ایگزو بلیک۔ کسی کی کھانسی کر کے گلا صاف کرنے کی کوشش سے وہ خاموش ہوئی تھی۔ اس نے حیرت سے اسے دیکھا۔ سامنے کھڑا ہوا یونانی دیوتا لگتا تھا، لیکن نور نے چہرے پر زمانے بھر کی بیزاریاں طاری کر لی، جیسے کسی ناپسندیدہ شخصیت کو دیکھ لیا ہو۔ تم یہاں یہ حرکتیں کرتے ہوئے بچی لگ رہی ہو، اور یوں جیسے کوئی ایلین غلطی سے یہاں آ گیا ہو۔ ایکٹ لائک اے جنٹل پرسن، وہ شائستگی سے بولا۔
اپنے کام سے کام رکھو مسٹر، میں بڑی لگوں یا بچی، میں وہی کروں گی جو میرا دل کرے گا، یہاں پر میرے استاد بننے کی ضرورت نہیں۔ ایان نے سلام دعا کے بغیر اس کو سنا دی تو نور الفجر نے بھی حساب برابر کر دیا۔ او ہینکک سیرنگیو، او کوریا، میں تم سے محبت کرتی ہوں، اس نے پھر اونچی آواز سے ہانک لگا کر کہا۔ ایان نے بے اختیار ہنسی کو ہونٹ چبا کر دبا ڈالا۔ چونکہ تم یہاں پاکستان کی نمائندگی کر رہی ہو اس لیے مجھے فکر ہے یہاں کوئی تمہیں پاگل نہ سمجھنے لگ جائے، آفٹر آل ہماری کنٹری کی کوئی ریپوٹیشن ہے یہاں۔ وہ صرف اسے یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ وہ بھی ادھر ہے، سو اب بتا چکا تھا۔ تم میرا مذاق اڑا رہے ہو، حالانکہ ہمارا مذاق بنتا نہیں ہے، سو اپنا کام کرو۔ اوکے دین، ہینگ ان دیئر۔ ٹھیک ہے، پھر ہار مت ماننا۔ ایان جانے لگا تو اس نے پکارا، وہ لڑکی کون تھی؟ سیریسلی؟ وہ خوشگوار حیرت سے پلٹا۔ مجھے اس کا شکریہ ادا کرنا تھا اس لیے پوچھا، اس نے گڑبڑا کر کہا۔ میرے دوست مارک کی وائف ہے۔ ایان نے شرارت سے مسکراتے ہوئے بتایا۔ تم شادی شدہ عورتوں کو اچھی کمپنی دیتے ہو؟ وہ طنز کیے بنا نہیں رہ سکی۔ غیر شادی شدہ کو بھی اچھی کمپنی دیتا ہوں، جیسے تمہیں سوات میں دی تھی، اس نے بھی بے نیازی سے کہہ دیا۔ اوہ، میں بھول گئی تھی کہ تمہارا تو کام ہی یہی ہے۔ کیری آن۔ خیر اس کا نام کیا تھا؟ مریم، ایان نے بتایا۔ ٹھیک ہے، وہ کہہ کر مڑ گئی۔ اسے گیٹ نمبر 9 تک جانا تھا اور وہاں سے بس ٹکٹ لینا تھا، بس اسے چند گھنٹوں میں ایس این یو تک چھوڑ دیتی اور وہاں سے ایک پاکستانی اسٹوڈنٹ اسے پک کر لیتی اور وہ اس کے ساتھ ڈورم چلی جاتی۔ سنو فجر، وہ اکتا کر واپس مڑی۔ کیا ہے؟ ایک مرتبہ پھر نعرہ لگا کر بتاؤ کہ تم کوریا میں ہو۔ ایان ہنسا تو اس کی خفت میں اضافہ ہوا۔ ایڈیٹ! ایان اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا اور پھر سر جھٹک کر ہنس دیا۔ یہ حسین آنکھوں والی کون تھی؟ پاکستانی ڈاکٹر ہے، پی ایچ ڈی کے لیے یہاں آئی ہے۔ چن ینگ اس تک آیا تو وہ بتا کر باہر کی طرف جانے لگا کیونکہ مارک اور مریم گاڑی میں انتظار کر رہے تھے۔ یہ تم پاکستانیوں کو پڑھنے کے لیے کوریا ہی کیوں ملتا ہے؟ کیا پڑھائی سے بہت پیار ہے؟ چن ینگ بھی اس کے ساتھ چلنے لگا۔ ایسا تو نہیں ہے لیکن کوریا سے پیار ہے۔ اس کو لفٹ ہی دے دیتے، وہ اجنبی لوگوں کی عنایات قبول نہیں کرتی، وہ کہتا ہوا گاڑی کا بایاں دروازہ کھول کر بیٹھ گیا۔ چن ینگ بھی سمجھ کر فرنٹ سیٹ پر آ بیٹھا۔ گیٹ نمبر 9 تک پہنچنے میں اسے 20 منٹ لگ گئے کیونکہ اس نے پاکستان کی ہر سڑک کی طرح کوریا کو نہیں کھنگالا تھا اور وہ راستہ بھٹک گئی تھی، لیکن اس کا یہاں آنے کے بعد کوریا کے محل وقوع کو بھی یاد کرنے کا پورا ارادہ تھا۔ ٹکٹ مشین کے پاس رش دیکھ کر اس کی جھنجھلاہٹ میں اضافہ ہوا، لیکن اس نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا اور بس انفارمیشن سسٹم کے سامنے کھڑے ہو کر اسے پڑھنے لگی کہ کس نمبر والی بس اسے کہاں تک چھوڑ سکتی ہے۔ وہاں سب سے پہلی چیز جو سمجھنے کی ضرورت تھی وہ اخلاقیات تھی۔ مشین ہر چیز نہایت آسان الفاظ میں سمجھائی گئی تھی۔ اس نے وہاں سے ٹکٹ لیا اور تقریباً بھاگتی ہوئی گیٹ نمبر 3 تک پہنچی کیونکہ بس نمبر 38 اسی گیٹ سے باہر ملنی تھی اور اس کے پہنچنے کا وقت قریب تھا۔ اب اسے تھوڑا ڈر لگنے لگا تھا اکیلے سفر سے۔ وہ آج سے پہلے کبھی اسی طرح بیرون ملک سفر پر اکیلی نہیں گئی تھی۔ بہرحال یہ راستہ اس نے خود چنا تھا اور سب خود ہی سیکھنا تھا۔ کچھ دیر مزید انتظار کے بعد بس آ گئی اور وہ اپنا سامان کی ٹرالی گھسیٹتے ہوئے بس تک آئی۔ پاکستان ایئرپورٹ پر تو اس کے بھائیوں نے سامان رکھوانے میں مدد کی تھی، یہاں کس کو کہے۔ اسٹوڈنٹ ویزا ہونے کی وجہ سے اسے زیادہ سامان رکھنے کی اجازت تھی اور اسی وجہ سے اس کا سامان زیادہ تھا۔ اپنی مدد آپ کرو نور فجر، اس نے ٹرالی سے بیگ نکالے اور بمشکل بس تک پہنچی۔ ایک کورین فربہی عورت نے اس کی مدد کر دی اور سامان بس میں رکھوایا۔ وہ تو صدقے واری گئی کہ کورین ہمیشہ سے مدد کرنے میں پیش رہتے ہیں۔ گوماؤ، شکریہ، اس نے جھک کر شکریہ ادا کیا۔ بس تقریباً خالی ہی تھی کیونکہ غیر ملکی اسٹوڈنٹس نے اگست تک کے آخر تک آنا تھا اور نور الفجر جولائی ہی میں آئی تھی۔ کلاسز کا آغاز سپٹمبر میں ہونا تھا۔ اس کے جلدی آنے کی دو وجوہات تھی، ایک تو لینگویج ٹیسٹ تھا کیونکہ اس نے 50% پڑھائی کورین زبان میں کرنی تھی اور کوریا میں رہنے کے لیے کورین زبان نہایت ضروری تھی، اور دوسرا وہ پڑھائی شروع کرنے سے پہلے ساؤتھ کوریا گھومنا چاہتی تھی کیونکہ وہ یہاں کی ٹف اسٹڈی روٹین سے واقف تھی۔ صبح سے رات تک صرف پڑھتے جاؤ۔ وہ لوگ ورک ہارڈ پارٹی ہارڈ کے کال پر عمل کرتے تھے۔ نور الفجر مکمل تیاری کے ساتھ ساؤتھ کوریا میں موجود تھی۔ بس میں بیٹھ کر اس نے ہر چیز کا غور سے مشاہدہ کرنا شروع کر دیا اور اس کی کوئی خاص وجہ نہیں تھی، وہ صرف یہ دیکھ رہی تھی کہ یہاں ایسی کیا چیز ہے جو وہ اتنی اٹریکٹ ہو گئی، مانا وہ صرف کے پاپ کی وجہ سے یہاں آنے کے لیے پاگل ہو رہی تھی۔ لیکن اب صرف یہ واحد وجہ تو نہیں تھی، وہ اس ملک کے لوگوں کے لیے اپنے گھر والوں سے لڑتی رہی تھی۔ کیوں؟ اس کا جواب وہ ڈھونڈے گی۔ اس ملک میں ایسی کیا وجہ ہے جو پاکستان اس جزیرہ نما ملک سے اس قدر پیچھے ہے؟ کچھ بھی ہو، وہ تمام وجوہات تلاش کر لے گی، اور وہ پر امید تھی۔ بس سے باہر جھانکتے ہوئے وہ ہر چیز کو نہایت غور سے دیکھ رہی تھی، بلکہ گھور رہی تھی۔ جولائی کے آخر میں وہاں کا موسم درمیانہ تھا، لیکن نور الفجر کو گرمی زیادہ محسوس ہو رہی تھی کیونکہ پاکستان میں اس سے کم گرمی تھی۔ بس میں سفر کر کے وہ کافی بور ہو گئی تھی کیونکہ اس کے ساتھ والی سیٹ خالی تھی اور اسے ثقلین اور عقیل یاد آئے تھے جو فلائٹ کے دوران اس کے ساتھ تھے، اور ان تینوں کی فلائٹ کو پچھلی سیٹ
پر موجود بچوں نے رو رو کر خراب کیا تھا۔ تینوں کا ہی جہاز پر بیٹھنے کا پہلا ایکسپیرینس تھا اور تینوں کا سفر اچھا نہیں گزرا تھا۔ بہرحال فلائٹ کے دوران ان دونوں نے نور فجر کو کافی اچھی کمپنی دی تھی۔ وہ دونوں جاتے ہوئے زبردستی اسے اپنا نمبر دے کر گئے تھے کہ ان سے مدد وغیرہ مانگ لے یا کم از کم رابطہ رکھے، اور ظاہر ہے نور فجر کو ان ٹین ایجرز کی مدد کی ضرورت محسوس ہی نہیں ہونی تھی، لیکن وہ ان کی مدد کرنے کے لیے رابطہ ضرور کر لے گی۔ بس میں 8 گھنٹے سفر کرنے کے بعد وہ ایس این یو کے قریب ترین اسٹاپ پر اتری تھی، جو بازار وغیرہ سے کافی دور جگہ تھی۔ نور نے اپنا فون نکالا اور عائشہ جہانگیر کو فون ملایا، جس سے اس کی بات ایس این یو کے پورٹل پر ہوئی تھی اور اب وہ کال پر ہی بات کر لیا کرتی تھی۔ نور کو عائشہ کے ڈوروں میں ہی رہنا تھا اور اب وہ شہر غیار میں ایک دوسرے کی ساتھی تھی۔ مختصر بات چیت کے بعد عائشہ نے اسے صرف 15 منٹ رکنے کا کہا کہ وہ آ رہی ہے، اور 15 منٹ بعد اسے 2 لڑکیاں اسکیٹنگ بورڈ پر آتی ہوئی دکھائی دیں۔ عائشہ جہانگیر دراز قد، پیاری اور نور سے کافی صحت مند سی لڑکی تھی، جو کہ ایس این یو میں سوشیالوجی پڑھ رہی تھی، اور اس کے ساتھ موجود دوسری لڑکی ہاجنگ تھی، جو بوسان سے تھی اور ایس این یو میں چائنیز لینگویج کورس کر رہی تھی، لیکن فی الحال نور اسے نہیں جانتی تھی۔ ہیلو نور، عائشہ نے چہچہاتے ہوئے اسے ہیلو کیا اور اسکیٹنگ بورڈ کو مہارت سے روک کر نور کے گلے لگ گئی۔ اب نور کو پہلی ملاقات میں اتنے پیار کی بھی توقع نہیں تھی، لیکن یہ ایس این یو کے اسٹوڈنٹس کی طرف سے خوش آمدید کا طریقہ تھا کہ وہ آنے والے اسٹوڈنٹس کو نہایت گرم جوشی سے ویلکم کرتے تھے، اور چونکہ نور کو ایئرپورٹ پر لینے کوئی نہیں آیا تھا، اس لیے اس کے ساتھ اسپیشل گیسٹ جیسا سلوک کیا جانا تھا۔ ہیلو عاشی، تم 2 منٹ لیٹ ہو، مسکرا کر اس سے چھیڑنے لگی، جو سے بتایا کرتی تھی کہ وہ وقت کی نہایت پابند ہے اور کوریا میں وقت کا ضیاع بالکل بھی افورڈیبل نہیں ہے۔ ارے چھوڑو بھی، ویسے تم تصویروں سے زیادہ خوبصورت ہو، اس سے ملو، یہ ہماری ڈورم میٹ ہاجنگ ہے۔ محترمہ بوسان سے تشریف آئی ہیں اور تم سے ملنے کے لیے بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھیں، جیسے تم پاکستان کے وزیر اعظم کی بیٹی ہو۔ میں نے تو سنا تھا کہ یہ کورین لوگ ہم برصغیر والوں کو پسند نہیں کرتے، لیکن یہاں آ کر پتہ چلا کہ وہ سب جھوٹ تھا۔ شروع میں تھوڑے میسنے ہوتے ہیں، بعد میں ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ عاشی نے ہنستے ہوئے اردو میں اسے ہاجنگ کے بارے میں بتایا، جیسے وہ نور کی برسوں پرانی سہیلی ہو، اور نور نے خوش دلی سے مسکراتے ہوئے ہاجنگ سے مصافحہ کیا۔ اینی ینگ ہاسیو، ہیلو، نور نے مسکراتے ہوئے آگے کو جھک کر کہا۔ اے آوے، ہاجنگ نے بھی عاشی کے انداز میں نور کو گلے لگاتے ہوئے کہا، تو نور اس کی بات پر حیران ہوئی۔ اس سے ہمارے واٹس ایپ ٹیکسٹ والا سلام کہا ہے، نیور مائنڈ، تم ڈبلیو آوے کہہ دو۔ عاشی نے فوراً اسے سمجھایا۔ بدتمیز، یہ عاشی کیا سکھایا تم نے اسے؟ جل جی نی سایو فاجر، تم کیسی ہو فاجر؟ وہ مسکرا کر پوچھ رہی تھی۔ جو ہایو، بہت اچھی۔ اپنا نام بگاڑے جانے پر بھی اس نے برا نہیں منایا۔ انگلش میں بات کرو اس سے، آگے میری کورین وفات پا جاتی ہے۔ عاشی نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اعلان کرنے والے انداز میں مذاق کیا، تو نور ہنسی۔ عاشی کو کورین آتی تھی، لیکن اسے پسند نہیں تھی۔ وہ کہتی تھی کہ کورین لوگ 2 سیکنڈ کی بات کو لمبا کر کے 30 سیکنڈ میں مکمل کرتے ہیں، سو کورین کے مقابلے میں انگلش آسان ہے۔ نائس ٹو میٹ یو ہاجنگ، اس نے ہاجنگ سے کہا تو وہ مسکرائی۔ ہاجنگ کا فون بجا اور وہ معذرت کرتی ان دونوں سے تھوڑے فاصلے پر جا کر کھڑی ہو گئی، اور وہ عاشی کی طرف متوجہ ہوئی، پہلے غور سے اسے دیکھا اور دل سے مسکرائی۔ یہاں کورین بولے بغیر گزارا کیسے کر رہی ہو عاشی؟ اس نے سرسری سا پوچھا۔ بھائی گوگل ٹرانسلیٹر زندہ باد، اور بیٹا تم ڈورم تو پہنچو، فرینچ اور جیپنیز میں بھی بات کرنی پڑے گی، باب کٹ بالوں کو لہراتے ہوئے عائشہ نے کہا تھا۔ اور ڈورم میں لڑکیاں کیسی ہیں؟ تمہیں ہر نسل کی چوزیاں ملیں گی، لیکن ہمارے ڈورم میں 3 ہی پیس ہیں، کورین، جاپانی اور فرانسیسی۔ کیا مطلب؟ 5 لڑکیاں ایک ڈورم میں؟ وہ قدرے حیران ہوئی۔ ہاں، تمہیں کوئی مسئلہ ہے؟ لیکن ہم کیسے رہیں گے؟ وہ اپنے گھر میں بھی اکیلے کمرے میں رہتی تھی، اور یہاں 5 لڑکیاں، الگ رومز والا ڈورم ہے، کافی کمفرٹیبل ہے، لیکن پیسے تھوڑے زیادہ ہیں۔ چل کے دیکھ لو، اگر پسند نہ آیا تو تبدیل کروا لینا، لیکن دوسری صورت میں تمہیں کمرہ شیئر کرنا پڑے گا، وہ بھی کسی کورین سے۔ اس نے شکر ادا کیا۔ میں الگ کمرے میں رہنا پسند کروں گی، اس نے سر کو دائیں بائیں ہلاتے ہوئے کہا۔ چلو پھر دیر کیسی؟ عاشی نے اس کے گلے کے گرد بازوؤں کا گھیرا ڈالا۔ یہ جو 3 لڑکیاں ہیں، یہ ڈرنک وغیرہ بھی کرتی ہیں؟ میرا مطلب کچھ بتاؤ ہماری ڈورم میٹس کے بارے میں۔ ظاہر ہے نور، سب کرتی ہیں، اور اب یہ مت پوچھنا کہ بار وغیرہ بھی جاتی ہیں یا نہیں، سب چلتا ہے یہاں، لیکن ڈورم سے باہر۔ ڈورم میں اس طرح کی حرکتوں کا نوٹس لیا جاتا ہے، سو بے فکر رہو، اور تمہاری وجہ سے مجھے آڈون والی فیلنگ نہیں آئے گی، کیونکہ میں ان کے ساتھ کہیں نہیں جاتی تھی۔ جاتی لاہور سے تھیں اور نکلتی ملتان سے تھیں۔ عجیب اکیلے پن کا احساس ہوتا تھا، بٹ ویلکم ٹو سیول، عاشی کہتے ہوئے پھر اس کے گلے لگ گئی۔ ارے عاشی، اب مل کر اس شہر کا چپا چپا چھانیں گے، اس نے بھی پرجوش انداز میں کہا۔ زندگی بڑی پیاری چیز ہے نور، اس لیے یہ بہت کم وقت کے لیے میسر ہوتی ہے، کیوں نہ اب اسے مشن پر نکلیں؟ مجھے سونے کی جگہ دے دو پہلے، مشن کل پر چھوڑتے ہیں۔ وہ سفر کی وجہ سے تھکی ہوئی تھی اور فی الوقت صرف سونا چاہتی تھی، نہ کہ سیول گھومنا چاہتی تھی۔
थोड़ी देर बाद हाजिंग वापस आ गई और नूर का सामान एक टैक्सी में रखवा कर वो लोग डोरम तक आए। कोरिया की तो टैक्सी भी वीआईपी थी और नूर ये सोचकर ही मुस्कुरा दी इसे कोरिया की हर चीज से मोहब्बत थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि एक आर्मी ऑफिसर इस हद तक अक्ल का अंधा हो सकता है। वो खफा सी ऊंची आवाज में बुड़बुड़ा रही थी। मैं समझा नहीं। मार्क ने वजाहत तलब की। एक अनजान लड़की से किसी भी के भी कहने पर निकाह कर लिया और मैंने किसी के कहने पर नहीं, अयान के कहने पर शादी की है। इसकी बात खत्म होने से पहले मार्क ने कहा, ये इन दोनों की बकायदा पहली मुलाकात थी जो उन्होंने मरियम के घर से एयरपोर्ट और सियोल से लेकर बुसान तक की थी, क्योंकि अब वो दोनों घर में अकेले थे। वो जान चुका था कि मरियम इससे लड़ना चाहती है, सो वो भी तैयार था। मरियम मार्क की तबीयत सेट करना चाहती थी। इस कदर अंधा एतमाद है आपको अयान पर, इसने तंज़िया अंदाज में कहा, जिसने झूठ बोलकर आपका मुझसे निकाह करवाया है। मार्क ने उबरू भेजकर पहली मर्तबा से गौर से देखा। बिलाशुबा वो खूबसूरत थी, लेकिन चेहरे से वाज़ेह तौर पर बेजारियत का असर नजर आ रहा था। कैसा झूठ? वो पजल हुआ और कोट की जेबों में हाथ डालकर इसके सामने खड़ा हो गया। मरियम इससे दूर होकर सोफे पर बैठ गई। यही कि मैं तलाक याफ्ता हूँ। अपनी तरफ से इससे मार्क पर पहाड़ गिराए थे। बस? मार्क ने वहीं खड़े खड़े पूछा तो मरियम ने अचंभे से कहा, तो क्या आप पहले से जानते हैं? मरियम फिर से खड़ी हो गई। असल शौक तो अब लगा था कि मार्क सब कुछ जानता है। अयान भाई है, इस पर यकीन है, तो कैसे वाकिफ ना होता। मुझसे शादी सिर्फ अयान के कहने पर की है। अगर वो किसी लड़की को भी आपके सामने ले आता तो आप शादी कर लेते। हैरत थी मरियम के अंदाज में। शायद। मार्क ने साफ गोई से कहा, आप एक तलाक याफ्ता लड़की से शादी करने बताया होगे सिर्फ अयान की वजह से? वो शदीद शौक में थी। ये तलाक याफ्ता क्या चीज़ है मरियम? मैं तो इस लड़की से भी शादी कर लेता जिसको 3 मरतबा शादी करने के बाद तलाक हुई होती। अगर इसे अयान ने मेरे लिए पसंद किया होता, और अगर तुम मुझे ये बावर करवाना चाह रही हो कि मैंने तुमसे शादी करके गलती की है, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। ऐसा उठाकर नहीं लाया, तो मैं निकाह करके लाया हूँ। अब तुम हमारे रिश्ते को कबूल करने में कितना वक्त लेती हो तुम्हारी मर्जी है, और मेरे साथ रहते हुए इंशाल्लाह तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर तुम ताउन करो और हालात का सामना करो तो हम एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। वो अब तकरीर करने के बाद सुकून से सोफे पर बैठ गया। मैं पढ़ना चाहती हूँ, मरियम ने हार मानकर बैठते हुए कहा। क्या फिक्शन? मार्क ने पूछा। मैं अपना थीसिस और पीएचडी की डिग्री कंप्लीट करना चाहती हूँ, मरियम ने संजीदगी से कहा। थैंक गॉड, फाइनली तुम किसी काम की बात पर आई, वरना मैं सोचता था कि पूरा हफ्ता हमारी लड़ाई ही होगी। और अयान ने इस लड़ाई के लिए मुझे स्पेशल ट्रेनिंग दी थी। वो अब हल्के बुल्के अंदाज में बोला। मेरा कमरा कहाँ है? मरियम ने इर्द गिर्द देखते हुए पूछा। ये अयान का घर है, मेरा घर सियोल में है। चंद दिन तक हम वहां चले जाएंगे, मार्क ने बताया। कोरियन लोग सियोल को सोल बोलते हैं, लेकिन लिखने में ये सियोल लिखा जाता है और कोरिया से बाहर इसे सियोल ही बोला जाता है। आप इतना अयान पर क्यों डिपेंड करते हैं? वो खफगी से पूछ रही थी। यकीनन मार्क सांस भी अयान की मर्जी से लेता होगा। ऐसा तो कुछ नहीं है, मुझे जरूरत थी, इसने मदद कर दी बस। मार्क जानता था कि अब वो गुस्सा करने लगी है, लेकिन इसने सर्द आह भरकर फरमाइश की। मेरा यूनिवर्सिटी में एडमिशन कब करवाएंगे? जब तुम कहो, मार्क ने मुस्कुराकर कहा। मरियम ने एक नजर गौर से इसे देखा। इतना बुरा भी नहीं था वो कोरियन। खैर, अब बुरा भी लग जाए तो कुछ नहीं किया जा सकता। अब्बू ने न जाने किन लोगों में एतमाद करके इनके हमरा कर दिया था। मुझे किसी हॉस्टल में रहना है, कम से कम तब तक जब तक मेरी पढ़ाई खत्म नहीं हो जाती। नामुमकिन, तुम्हें मेरे घर में रहना है, मार्क ने साफ इनकार किया। मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहती। अगर तुम बोझ होती तो मैं साथ लाने का तरद्दुद भी नहीं करता। एंड प्लीज मेरे बारे में अपने दिल के सारे शुकूक व शुबहात को निकाल दो और अच्छा सोचो। मैं पाकिस्तानी मर्द नहीं हूँ। मार्क ने शाइस्ता अंग्रेजी में कहा। इसका लबो लहजा एशियाई था, लेकिन वो लोग इंग्लिश में ही बात कर रहे थे, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे की मुल्की ज़बान से नावाकिफ थे। पाकिस्तान में अंग्रेजी ज़बान ना आना बहुत से लोगों के लिए सरदर्द होता है, लेकिन जनूबी कोरिया में हाई स्कूल तक इंग्लिश ने आपकी जान जोखिम में डाली होती है, और इस ज़बान के सब्जेक्ट में फेल होना 1 साल बाद दोबारा इम्तिहान देने के मुतरादिफ है, क्योंकि ये ज़बान वहाँ भी इतनी ही अहमियत की हामिल है जितनी पाकिस्तान में। मर्द कहीं का भी हो, एक सा होता है। तुम्हें पहले एक लैंग्वेज स्कूल से कोरियन ज़बान सीखने का कोर्स करना पड़ेगा। इसके बाद तुम किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला ले सकती हो। इसकी बात को मजीद ना बढ़ाते हुए मार्क ने काम की बात बताई, तो मरियम ने बुरा सा मुंह बनाया कि अब एक नई ज़बान भी सीखनी पड़ेगी। मार्क की बात पर मरियम कुछ ना बोली, तो मार्क ने ही मजीद कहा, फिलहाल हमें आराम की ज़रूरत है, इसलिए हम लोग ये नीचे वाला कमरा इस्तेमाल करेंगे। जितने दिन यहाँ रहेंगे, ऊपर अयान का कमरा है और मैं नहीं चाहता कि हम इसका कमरा इस्तेमाल करें, मार्क ने इसे बताया और नीचे मौजूद कमरों में से एक कमरे का दरवाज़ा खोला। सफर की वजह से वो काफी थक चुके थे, इसलिए सोना जरूरी समझा। मुसलसल 30 घंटे से वो लोग सफर में थे, क्योंकि वो लोग भी इसी फ्लाइट से आए थे जिससे नूरुल फजर आई थी। यानी वो लोग इस्लामाबाद से कतर एयरपोर्ट पर उतरे, फिर वहां से सियोल और वहां से आगे उन्होंने बस पर सफर किया था, और अब इन दोनों को ही
نیند کی اشد ضرورت تھی۔ جس پورشن میں وہ لوگ تھے وہاں 2 کمرے اور ایک واش روم تھا۔ لانگ روم کے ساتھ اوپن کچن تھا۔ نیلے اور سفید رنگ کے ملاپ سے بنا چھوٹا سا گھر جیسا کہ کورین ہاؤس ہوتے ہیں لیکن خوبصورت تھا، شاید رہنے والا بہت صفائی پسند تھا۔ آشی اور حاجن کے ساتھ وی آئی پی ٹیکسی پر وہ ڈومیٹری گئی۔ 3000 کرایہ جب بنا تو نور نے خود ہی ادا کر دیا کیونکہ اسی کے سامان کی وجہ سے ٹیکسی کرنی پڑی تھی، اور خود مختار تو وہ شروع سے ہی تھی۔ بہرحال ساؤتھ کوریا سستا نہیں تھا، اس بات کا اندازہ اسے ابھی ٹھیک سے ہونا تھا۔ وہ ڈورم کو باہر اندھیرے میں سے صحیح سے دیکھ نہیں سکی کہ بلڈنگ کی اونچائی کتنی ہے، لیکن آشی کے ساتھ لفٹ سے 5ویں فلور پر اترتے ہوئے اس نے حیرانی ضرور ظاہر کی تھی۔ حاجن کسی دوست سے ملنے اس کے ڈورم گئی تھی۔ آشی کسی ماہر کی طرح اس کے 2 بیگ گھسیٹتے آگے بڑھتی ہوئی اسے بریفنگ بھی دے رہی تھی، اور وہ غور سے آگے پیچھے دیکھتے ہوئے اپنا ہینڈ کیری سنبھالے ہوئے تھی۔ ہر چیز مشینز کے ساتھ منسلک تھی کیونکہ کوریا ایڈوانس ٹیکنالوجی کا گھر تھا۔ ڈورم کا 5واں فلور اس وقت سفید روشنیوں میں جگمگا رہا تھا۔ وہ بھی آشی کے پیچھے چلتی راہداری عبور کرتی آگے بڑھتی گئی۔ ریلنگ پر ہاتھ رکھے وہ نیچے کو جھانک رہی تھی جہاں سے اکا دکا اسٹوڈنٹس نظر آ رہے تھے۔ آج کل اسٹوڈنٹس کم ہی تھے اور لڑکوں کے ڈورم الگ اور لڑکیوں کے الگ تھے۔ آشی ایک دروازے کے باہر کھڑی اپنی جیب کھنگال رہی تھی، پھر اس نے دروازے کے باہر موجود مشین میں کارڈ ڈالا اور دروازہ کھل گیا۔ کارڈ ویسا تھا جیسے کریڈٹ کارڈ ہوتے ہیں، لیکن یہ اسٹوڈنٹس کو یونیورسٹی یا ڈورم انتظامیہ کی جانب سے دیے جاتے تھے۔ دروازہ کھول کر آشی اندر آ گئی۔ پہلے اپنا بیگ کندھے سے اتارا جس میں اسکیٹنگ بورڈ تھا، اور پھر جاگرز اتارے۔ نور بھی اس کی تقلید میں اندر آ گئی، اس نے بھی دروازے کے پاس اپنے شوز اتارے۔ ڈورم چھوٹا سا تھا، 3 کمرے ایک طرف اور 2 کمرے ایک طرف آمنے سامنے تھے۔ دروازے کے ساتھ ہی واش روم تھا اور اس کے ساتھ باتھ روم۔ دروازے کے سامنے بھی کمرہ تھا، اور جب تھوڑا آگے بڑھو تو بائیں جانب چھوٹی سی راہداری تھی جس کے ختم ہوتے ہی کچن تھا، جہاں 5 کرسیاں اور ٹیبل لگائی گئی تھی جو کہ سائز میں کافی چھوٹی تھی لیکن آسانی سے بیٹھا جا سکتا تھا۔ یہ سمبالجنگ جوتے رکھنے کی جگہ ہے اور اندر صرف سلیپرز پہنے جاتے ہیں، باہر استعمال ہونے والے جوتے یہیں اتارے جاتے ہیں۔ اتنا تو اسے بھی پتا تھا کہ کورین گھروں میں جوتے اتار کر داخل ہوا جاتا ہے، لیکن وہ مسکراتے ہوئے عائشہ کو سن رہی تھی۔ اسے یہ چھوٹی موٹی باتوں کو فالو کرنے کا کوئی شوق نہیں تھا، لیکن وہ آج پہلی مرتبہ یہاں آئی تھی تو ایسا تاثر دینا اچھی بات نہیں تھی۔ اور یہ ہمارا چھوٹا سا ڈورم ہاؤس ہے جس میں 5 کمرے ہیں، ایک کچن ہے، ایک باتھ روم ہے اور ایک واش روم ہے یعنی کہ ٹوائلٹ۔ میرا روم نمبر C ہے اور تمہارا روم نمبر B ہے۔ اے حاجن کا ہے D، سلینا کا ہے جو فرانسیسی ہے، اور ای ہیکاری کا ہے جو مجھے ان کورین کی طرح ہی نظر آتی ہے لیکن وہ جاپان سے ہے۔ اور ایک بات دماغ میں بٹھا لو کہ ہیکاری سے کوئی جسمانی جنگ نہیں مول لینی، وہ جمناسٹک مقابلوں کی کھلاڑی ہے۔ وہ وہیں کھڑے ہو کر سر ہلاتے ہوئے عاشق کو یقین دلانے لگی کہ وہ اسے سن رہی ہے۔ یہ سلیپر پہن لو اور فریش ہو جاؤ، میں تمہارے کمرے میں سامان رکھ لیتی ہوں۔ نور کا سامان لکڑی کے فرش پر رکھ کر اس نے نور سے کہا، یہ ابتدائی پروٹوکول ہے یا تم واقعی اتنی اچھی ہو؟ وہ سر سے اسکارف اتارتے ہوئے اس سے پوچھے بغیر نہیں رہ سکی۔ تم نے کچھ کھانا ہے؟ نہیں کھانا تو سو جاؤ، صبح ملاقات ہوگی۔ آشی نے شانے اچکاتے ہوئے اس کمرے کا دروازہ کھولا اور نور کی بات کو مذاق میں اڑایا۔ نور کی نظر اندر پڑی۔ یہ کمرہ ہے؟ وہ حیرانگی سے کہتے ہوئے آشی اس سے پہلے اندر چلی گئی۔ جب میں یہاں 1 سال پہلے نئی نئی آئی تھی تو ایسا شوق مجھے بھی لگا تھا، لیکن اب میں آسانی سے رہ لیتی ہوں۔ وہ کمرہ تھا، لیکن نور کے لیے وہ کمرہ بہت چھوٹا تھا۔ لمبائی تو کافی تھی لیکن کمرے کی چوڑائی بہت کم تھی کہ ایک سنگل بیڈ لگا ہوا تھا اور ساتھ میں چلنے کی تھوڑی سی جگہ۔ پاکستان میں اتنا چھوٹا تو اس کے گھر کا اسٹور روم بھی نہیں تھا، لیکن وہ بھول گئی کہ یہ نہ تو اس کا گھر ہے اور نہ پاکستان۔ آشی یہاں میں رہوں گی؟ تھوک نکلتے ہوئے اس نے استفسار کیا۔ ظاہر ہے اپنے خاندان والوں کو تو نہیں لا سکتی، لیکن یہ بہت چھوٹا ہے اور میں جو اتنا سامان لائی وہ کہاں رکھوں گی؟ وہ منمنائی۔ سامان آسانی سے فکس ہو جاتا ہے، یہ دیکھو کپڑے لٹکانے کے لیے کبرڈ ہے اور ساتھ ہی شکل دیکھنے کے لیے شیشہ بھی موجود ہے۔ سنگل بیڈ کے پاؤں والی طرف ایک الماری تھی۔ آشی نے اسے کھول کر تفصیل سے بتایا، یہاں تم جوتے رکھ سکتی ہو لیکن میں نے اپنے سارے جوتے اپنے بیڈ کے نیچے گھسائے ہوئے ہیں کیونکہ میرے کپڑے بہت زیادہ ہیں، اور تمہارے تو بیڈ کے نیچے بھی کمپارٹمنٹ بنے ہوئے ہیں، کافی جگہ ہے بھائی تمہارے کمرے میں، اب ناشکری مت کرو۔ الماری کے نچلے دراز کو کھول کر اس نے بتایا۔ نور نے اسکارف بیڈ پر رکھا اور اپنے بالوں کی چٹیاں کھولنے لگی۔ یہ سارے کیبن بھی خالی ہیں، چاہے تو کھانے کا سامان رکھو، چاہے میک اپ کا سامان رکھو اور کتابیں بھی رکھ سکتی ہو۔ بیڈ کے اوپر 8 کیبن اوپر نیچے بنے ہوئے تھے۔
4 اوپر اور 4 اس کے نیچے۔ آشی بیڈ پر چڑھی، باری باری سارے کیبن کھول کر اسے بتا رہی تھی کہ سارے خالی ہیں، اور یہ جو اتنے بڑے بڑے بیگ لے کر آئی ہو یہ یہاں بیڈ کے نیچے بھی رکھ سکتی ہو، اور وہاں سائڈ پر بھی۔ آشی نے زمین پر بیٹھ کر اسے بتا دیا اور بیڈ کے نیچے موجود کمپارٹمنٹ نکال کر بتایا، لیکن ان چھوٹے ڈبوں میں اتنے بڑے بیگ نہیں آئیں گے، تم وہاں سائڈ پر رکھ لینا۔ وہ کمپارٹمنٹ بھی کوئی 8 کے قریب تھے، اتنے بڑے کہ اس میں جوتے، کوٹ اور ایکسٹرا سامان آسانی سے رکھا جا سکتا تھا۔ اپنے شیمپو، فیس واش وغیرہ اگر تم کسی سے شیئر نہ کرنا چاہو تو اپنے کمرے میں یا باتھ روم کے لاکر میں رکھ سکتی ہو، ورنہ میں تو ہکاری کا شیمپو استعمال کرتی ہوں، جاپان کا خالص شیمپو۔ اب کیا رہتا ہے تمہارا؟ اور یہ رہی بیٹھ کر پڑھنے کی جگہ۔ وہ اسٹڈی ٹیبل کی کرسی کھینچ کر اس پر بیٹھ گئی۔ یہاں بیٹھ کر اگر مزہ نہ آئے تو کامن روم میں چل کر بھی پڑھ سکتی ہو، خوبصورت لڑکوں کو دیکھ کر سبق جلدی یاد ہو جاتا ہے۔ وہ بس اس کی بات پر مسکرا کر رہ گئی۔ اور دیکھو یہاں سے باہر کا ویو بھی بہت اچھا ہے، سامنے جگمگاتی روشنیاں، لمبی لمبی بلڈنگ، تمہیں ایسا لگے گا کہ تم 22ویں صدی میں چلی گئی ہو۔ اب کیا خیال ہے اپنے کمرے میں کے بارے میں، اور کون سا سامان رہ گیا ہے؟ بالکل کارٹونز والا کمرہ ہے، اینیمی والا، لیکن یہ تو نوبیتا کے کمرے سے بھی چھوٹا ہے۔ وہ آخر میں بس اتنا ہی کہہ سکی۔ لمبے سے بال اس کی کمر پر بکھر گئے تو اسے کچھ راحت کا احساس ہوا، اور ورنہ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے کسی نے بالوں کو جکڑ لیا ہو۔ لیکن اب تمہارا ہے، اور شکر کرو سامان رکھنے کی جگہ ہے اور سونے کے لیے بیڈ۔ وہ بیچارہ تو زمین پر سوتا تھا۔ آشی نے بھی کہا، میں سونا چاہتی ہوں، وہ واقعی تھک گئی تھی۔ روم ٹمپریچر اپنے حساب سے سیٹ کر لو، اور یہ رہا تمہارے کمرے کا ریموٹ۔ اسٹڈی ٹیبل کے دروازے سے ایک ریموٹ کنٹرول نکال کر آشی نے اسے تھمایا۔ تم نے گھر کال کر کے بتایا؟ ہاں، بابا کو میسج بھی کر دیا ہے، کال پر صبح بات کروں گی۔ اور کورین سم کارڈ وغیرہ کل خرید لینا، اور سنواؤ گیگا 5GB والا کارڈ لینا، ورنہ تم صرف ڈیٹا آن کرو گی اور 2GB ختم ہو جائے گا، اور زیادہ ڈیٹا استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وائی فائی وہ بھی 5G پورے ملک میں فری موجود ہے۔ او کا مطلب 5 گیگا کا مطلب GB ہوتا ہے۔ آشی سے سب کچھ سمجھا لینا چاہتی تھی جیسے یہ سب حفظ تھا، لیکن خیر کسی کسی کے سامنے انسان کو بیوقوف بن جانا چاہیے، اس میں حرج ہی کیا ہے۔ اور تو اور اگر واٹس ایپ اپنے پاکستانی رشتہ داروں کے لیے رکھنا چاہتی ہو تو مرضی، ورنہ یہاں کاکاؤ ٹاک چلتی ہے اور اس کے کچھ فیچرز واٹس ایپ جیسے ہی ہوتے ہیں، ادھر سب وہی استعمال کرتے ہیں، ڈاؤن لوڈ کر لینا۔ اوکے آشی، اب باقی کی معلومات کل، کیونکہ کل بہت کام ہے، لیکن اس سے پہلے آرام۔ اور یہ باقی سب کہاں ہیں؟ وہ اپنے بھورے رنگ کا بیگ بیڈ پر رکھ کر کھولتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ ہکاری تو جاپان سے واپس نہیں آئی، سیلینا کا ارادہ بوسان میں چھٹیاں گزارنے کا ہے، اور تم ادھر کیوں رک گئی؟ میرا سیول سے ہی دل نہیں بھرتا، وہ ہنستے ہوئے بولی۔ ویسے تمہارے بال کافی پیارے ہیں، آشی نے تعریف کی۔ شکریہ، ماضی میں گنجا ہوتے ہوتے بچی ہوں۔ اس نے اپنا سلیپنگ سوٹ نکالا اور لوشن نکال کر بیڈ پر اچھالتے ہوئے سے بتایا۔ اور تو اور میرے گھر والوں کو میرے سفید بال بھی نظر آتے تھے، وہ ہنستے ہوئے بتانے لگی۔ ویسے تم یہاں کیا پڑھ رہی ہو؟ اسے بھول گیا کہ آشی یہاں کیا کری ہے۔ میں یہاں سوشیالوجی پڑھ کر ریسرچر بن رہی ہوں، اور تمہیں بار بار کیوں بتانا پڑتا ہے؟ بھلکڑ ہوں نا میں، وہ ہنستے ہوئے کہہ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ فریش ہو کر اپنا بستر ٹھیک کر رہی تھی جب آشی اس کے کمرے میں آئی۔ یہ لو جی کورین چائے پیو اور موج کرو، اس میں کوریا نظر آئے گا۔ اس نے شیشے کا درمیانے سائز کا کپ لیتے ہوئے پوچھا۔ کورین لوگ چائے میں دودھ نہیں ڈالتے، اور اکثر لوگ بغیر چینی والی چائے بھی پسند کرتے ہیں، اور جنوبی کوریا میں چائے سے زیادہ کافی کو فوقیت دی جاتی ہے۔ نور نے چائے کا سپ لیا، کچھ پل رکی اور مسکرائی۔ کیا بات ہے کورین چائے کی؟ چائے کے لیے شکریہ آشی، میں شکریہ کے طور پر کورین لوگوں کی طرح کھانے کا سامان لینا زیادہ پسند کرتی ہوں، لیکن ابھی تم نہیں ہو اس لیے بخش دیا۔ چائے ختم کرو اور سو جاؤ۔ اور نور نے ایسا ہی کیا، اسے سخت نیند کی ضرورت تھی۔ او سیول سارنگیو، او سیول، میں تم سے محبت کرتی ہوں، اسے مسکرا کر کہا۔ ایک لمحے کے لیے اسے ایان کا ری ایکشن یاد آیا۔ ایڈیٹ، وہ منہ میں بڑبڑائی۔ آنکھیں بند کرتے ہی وہ سو گئی، کیونکہ اسے شدید نیند آئی ہوئی تھی، اور ایسی نیند شاید ہی کوریا میں دوبارہ نصیب ہو۔